السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اہلا وسہلا ومرحبا۔ پچھلے ہفتے ہم نے ایک نئے ٹاپک کا آغاز کیا تھا، پرسنل ڈیولپمنٹ ٹپس۔ اس میں ہم نے ٹائم مینجمنٹ کے اوپر بات کی تھی اور ہم نے کچھ سیلف انالائسس کیا تھا۔ آج ہم ایک اور ٹاپک پر بات کر رہے ہیں اور یہ تھوڑا سا پرسنالٹی کے اوپر بات ہے۔ آج دیکھیں یہ 3 ٹائپس کے لوگ ہیں۔ ہم نے قرآن پاک میں دیکھا، سورۃ الفاتحہ میں ابھی ہم نے 3 ٹائپس کے لوگ پڑھا کہ 3 گروپس آف پیپل کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ پھر سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے وہی 3 گروپس آف پیپل کو ایکسپلین کیا، متقین کی شکل میں، کافرین کی شکل میں اور منافقین کی شکل میں۔ ایسے ہی ہم انسانوں میں بھی 3 گروپس ہی پائے جاتے ہیں، یعنی 3 طرح کے ہی لوگ پائے جاتے ہیں۔ نمبر اے، یہاں جیسے میں نے اے کو ایکسپلین کیا ہے کہ she is super fast woman, she has time management skills, she knows her priorities, she is cleared her life's goal, she has skill to sort out the problems, she puts everything in right direction, she has kind of direct heart۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو خواتین ہے یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اس کے پاس بہت زیادہ اسکلز ہیں، یعنی اس کو ٹائم مینجمنٹ بھی آتی ہے، اس کو لوگوں سے ساتھ ہینڈل کرنا بھی آتا ہے کہ کیسے ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے، اس کو یہ طریقہ بھی پتہ ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ کون سی چیز کہاں رکھنی چاہیے، اس کو اپنی پرائرٹیز، اپنے گولز سارے اس کو کلیئر ہیں۔ تو یہ بندی کونی ایک دم سپر فاسٹ ایکٹیو وومن ہے۔ ہمارے سماج میں ایسی عورتوں کو یا پھر ایسے مردوں کو سپر مین یا وومن کہا جاتا ہے۔ اب نمبر بی دیکھ رہے ہیں، نمبر بی جو ہے یہ تھوڑی سی مطلب یہ فاسٹ بھی ہے اور لیزی بھی ہے، یعنی یہ سو ہے، یعنی درمیانی ہے۔ اس کے پاس اسکلز ہیں، یہ ٹائم کے اندر ہی اپنے کام جو ہے پورے کر لیتی ہے، اپنی ڈیوٹیز پوری کرتی ہے، لیکن اس کا کیا ہوتا ہے یہ کبھی سپر فاسٹ ہو جاتی ہے۔ جیسے اس نے کچھ ایمان بوسٹنگ لیکچر سنے، کوئی بات سنی تو اس کو ایک دم سا لگتا ہے کہ ہائی لیول ہو گیا اس کا، تو یہ بہت زیادہ نیکیاں کے کام شروع کر دیتی ہے۔ ایسے ہی گھر میں بھی لگتا ہے کہ آج بیٹر فیل کر رہی ہے تو بہت زیادہ کام شروع کر دیے، اور جہاں لگتا ہے کہ اب موٹیویشن لو ہونے لگی ہے تو پھر یہ اپنے کام چھوڑنے لگ جاتی ہے یا پھر ڈیلے کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ یہ درمیانی ہے، یہ فاسٹ بنتی ہے لیکن ایک دم سے پھر اس ٹریک پہ سے اتر بھی جاتی ہے، یعنی کبھی کچھ کرتی ہے کبھی کچھ کرتی ہے، ایک دم کنسسٹینسی نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو اسکلز ہیں وہ ویسٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ویسٹ ہونے کے کہ اس نے اپنے گولز جو ہے نا وہ سیٹ نہیں کیے ہوئے ہیں، جب جو موقع ملتا ہے وہ کام کر لیا، حالانکہ صلاحیتیں بہت ہیں ان کے اندر۔ اچھا پھر سی میں دیکھیں، سی میں نے ایسی خواتین بانی ہیں کہ یہ جو ہیں لیزی ہیں، یعنی اس ٹائپ کی بھی خواتین ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں۔ لوگ ہوتے ہیں جو لیزی ہوتے ہیں، ان کو سونا بہت پسند ہوتا ہے، اور ان کے پاس بھی کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، کچھ اسکلز ان کے پاس بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کو یوز کیسے کرنا ہے تو وہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں، اور ان کو نہ ہی ٹائم مینجمنٹ آتا ہے، نہ ہی انہیں پراپر جو ایک طریقہ آنا چاہیے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ ان کے پھر ٹائٹل کیا بنتا ہے کہ یہ لیزی لیڈی ہیں، یہ درمیانی نہیں ہے، درمیانی سے بھی ان کا لیول جو ہے نیچے گرا ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں ہمیں یہ بات کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی، اس کا مین مقصد یہی ہے کہ ہم ان 3 عورتوں کی شکل میں، یعنی اپنی شکل دیکھیں ان 3 عورتوں کے روپ میں، اور اس میں ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہم ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جائزہ لیں کہ کیا ہم نمبر اے ہیں، یعنی ہم اے میں اے کیٹیگری میں آتے ہیں کہ ہم بھی سپر فاسٹ ہیں، اور ہمارا ایک لیول رہتا ہے کہ اگر ہم ڈاؤن ہونے کی ہوئے بھی، کیونکہ ہم انسان ہیں فرشتے نہیں ہیں، اگر ڈاؤن ہم ہو بھی رہے ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں مینج کر لیتے ہیں، پھر موٹیویشن ٹاک سن لیتے ہیں، کوئی بات پڑھ لیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھتے ہیں۔ یہ اے جو ہے نا یہ فرشتہ نہیں ہے یہ انسان ہی، لیکن یہ اپنے آپ کو مینٹین کرنا جانتی ہے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا جانتی ہے کہ کہاں میں گر رہی ہوں تو کیسے میں نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے، کدھر میں ڈاؤن فیل کر رہی ہوں تو پھر میں کس سے بات کروں کہ مجھے موٹیویشن ملے اور میں اپنے ٹریک پر جمی رہوں کنسسٹینسی کے ساتھ۔ اور بی کا لیول کیا تھا، بی میں بھی ہم نے جائزہ لینا ہے کہ کیا ہمارے اندر تو یہ عادت نہیں ہے کہ ہم جب
دینی مجالس میں جڑتے ہیں یا ہم ایسی باتیں پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں تو ہمارا لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ہی ہمیں وہاں سے چھٹیاں ملیں یا کوئی گیپ آ جائے تو پھر ہم اپنے اسی پرانے ٹریک پر آ جاتے ہیں. یعنی جو ہم نے اتنی زیادہ اسکل سیکھی ہوتی ہیں, سب کچھ ہمارے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں, لیکن ان کو ہم ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمیں دیکھنا ہے. یا پھر ہم سی میں ہیں کہ ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں لیکن ان کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے یہ نہیں سیکھا, اور ہم صرف سو کر اور لیزی پن دکھا کے ہم جو ہے اپنا یعنی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو لیزی کرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کی شکل میں ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں شامل ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ہماری ماشاءاللہ سورۃ البقرہ اسٹارٹ ہو چکی ہے. پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں. اچھا, آپ کہیں گے کہ ہم پچھلی آیات کی تلاوت کیوں سنتے ہیں؟ اس وجہ سے کیونکہ ریمائنڈ رہے کہ ہم نے پچھلی ٹاپکس کیا پڑھے ہیں اور آگے والی بات جو ہے کنیکٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, بس پچھلی آیات کی تلاوت سنانے کا بیسیکلی مقصد یہی ہے کہ ایک تو ذہن میں رہے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں کیا پڑھا تھا, اور دوسرا کہ جو اب آگے والا ہم ٹاپک پڑھیں اس سے آپ لوگ کنیکٹ کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ہم نے پہلے ہم ریویو کر لیتے ہیں اپنی پچھلی آیات کا. ہمیں سورۃ الفاتحہ میں 3 گروپس آف پیپل کے بارے میں پڑھا. اس میں ہم نے پڑھا انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں جن پر غضب کیا گیا اور ان کے بارے میں جو گمراہ ہیں. ان کو ہم نے سورۃ البقرہ میں ڈسکس کرا, یعنی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا. یعنی متقین کے بارے میں پڑھا. یعنی انعام یافتہ لوگ کون تھے؟ وہ متقین تھے جو غیب پر ایمان لاتے, نماز قائم کرتے, انفاق فی سبیل اللہ کرتے, قرآن پر ایمان رکھتے, پچھلی کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے اور آخرت کے اوپر پختہ یقین رکھتے. پھر ہم نے غیر المغضوب یعنی جن کے اوپر غضب کیا گیا ان لوگوں کے بارے میں پڑھا تھا سورۃ الفاتحہ میں, اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپلین کیا. اور کیا ایکسپلین کیا؟ کہ وہ انکار کرنے والے ہیں اور ہدایت کی توفیق ان سے چھنی ہوئی ہے. پھر ہم نے ضالین کے بارے میں پڑھا. وہ کون تھے؟ وہ منافقین تھے. اور اس کی آیت 8 to 20 ہم نے منافقین کا ہی ٹاپک ڈسکس کیا. اس میں ہم نے ان کی صفات پڑھی کہ نمبر 1 صفات تو ان کی یہی تھی کہ جھوٹ بولتے ہیں, سیلفش پیپل ہیں, اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے ان کو اپنے اوپر, اور مسلمانوں کو حقیر یا بیوقوف سمجھتے ہیں, اور قرآن سننا ان کو بالکل پسند نہیں ہوتا, اور دین کے معاملوں میں یہ سلیکٹیو ہوتے ہیں. اور اب ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ آج کا ٹاپک جو ہے ہمارا آیت 21 to 25 ہے, اور اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں لا الہ الا اللہ کو ایکسپلین کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اب توحید کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ توحید اصل معنوں میں کیا ہے. آیت نمبر 21. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس, اے لوگو, اعبدو, عبادت کرو. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ عمومی خطاب کر رہے ہیں, کسی بھی اس اسپیسیفک لوگوں کو نہیں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا یا کسی کا نام لے کے نہیں بتایا. یہاں پر سب کو خطاب ہے, عام خطاب ہے. اعبدو, عبادت کرو.
عبادت کیسی کرو؟ جس میں عاجزی اور خضوع کے ساتھ، ٹھیک ہے، جس میں عاجزی اور خضوع کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جانا. یعنی عبادت کیا ہو؟ یعنی وہی مطلوب ہو، یعنی اللہ کی ذات جو ہے مطلوب ہو، وہی مقصود ہو اور وہی محبوب ہو. ٹھیک ہے. اور اس کی کیا اقسام ہوتی ہیں؟ اس میں کیا اور چیز شامل ہونا چاہیے کہ دل سے، زبان سے اور اعضاء سے شو ہو رہا ہو جب ہم اللہ کی عبادت کریں. ربکم، اپنے رب کی. اور رب کے معنی ہم نے کیا سیکھے تھے؟ خالق، مالک، مدبر. یعنی اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، الذی، جس نے کیا کیا؟ خلقکم، پیدا کیا تم کو، والذین، اور انہیں جو من قبلکم، تم سے پہلے تھے، یعنی پچھلی اقوام جو گزر چکی ہیں ان کو بھی پیدا کیا. لعلکم، تاکہ تم، یعنی شاید ہے، امید ہے، تتقون، تم بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ؟ آگ سے بچ جاؤ، یا پھر تقوی اختیار کر لو. عبادت کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ہم آگ سے بچ جائیں. یہ وجہ ہے عبادت کرنے کی. ہم کیا؟ کیونکہ تقوی اختیار کریں. اور عبادت سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 56 میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور انسان کو بنایا ہے تو صرف اپنی بندگی کے لیے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ کہ وہ آزمائے کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے تم میں سے. یعنی بیسیکلی مقصد کیا ہے؟ عبادت ہی مقصد ہے. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، اور یہ جو نصیحت ہے یہ لوگوں کے لیے ہے اور اس میں ہدایت ہے اور وعظ ہے. کس کے لیے ہے؟ لیکن متقین کے لیے ہے. یعنی قرآن سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ متقین ہی فائدہ اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہاں مقصد پتہ چل رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ اور ایکسپلین کر رہے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے. الذی، وہ جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں وہ ذات ہوں جس نے تمہارے لیے بنایا. کیا بنایا؟ الارض فراشا، زمین کو فرش، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل، اور اس نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور کیوں اتارا؟ تاکہ اس کے ذریعے نکالے پھلوں سے رزق تمہارے لیے. یعنی یہاں پر پانی کے اتارنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے. فلا تجعلوا، تو تم نے کرنے کا کام کیا کرنا ہے؟ نہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی بھی شریک، وانتم، حالانکہ ہو تم، تعلمون، تم جانتے. یعنی تمہیں یہ چیز پتہ ہے کہ یہ خود رو نہیں ہے، یہ خود پیدا نہیں کی گئی ہیں، اور تم یہ جانتے بھی ہو. تو اس لیے تم کوئی بھی شریک نہیں بناؤ، تم اللہ کو ہی اپنا خالق سمجھو. اور اس کو اور اللہ پاک کیا ایکسپلین کر رہے ہیں؟ انتم اشد خلق ام السماء بناء رفع سمكها فسواها، کہ تمہارا بنانا بڑی بات ہے یا آسمان کا بناها، جس کو ہم نے بنایا. اللہ پاک یہاں پر اور کیا ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اس کی چھت بلند کی پھر اس کو سنوارا. ٹھیک ہے. یہاں پر آسمان کی تخلیق کا بتایا جا رہا ہے کہ اس کی چھت بلند کی اور پھر اس کو سنوارا، اور اس کی رات اندھیری کی اور اس کے دن کو ظاہر کیا، اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا، اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو خوب جما دیا تمہارے لیے اور تمہارے چارپائیوں کے لیے سامان حیات ہے. سورۃ النازعات آیت نمبر 28 to 33 میں مزید ایکسپلینیشن ہے کہ تمہارا رب کون ہے. تو یہاں سے ہمیں کیا باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ایک تو اللہ نے ہم پر بہت سارے احسان کیے. اس میں نمبر 1 کیا ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور صحیح سلامت پیدا کیا. نمبر 2، اس نے زمین کو ہمارے لیے باعث راحت بنایا. نمبر 3، آسمان کو چھت بنایا جو باعث سکون ہے. نمبر 4، پانی اتارا ہمارے لیے. نمبر 5، ہمارے لیے رزق مہیا کیا. نمبر 6، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر شکر گزار بننا ہے اور عبادت کرنی ہے اللہ کی. اور کیا نہیں کرنا ہے؟ ہم نے پھر شرک نہیں کرنا ہے. آگے آتا ہے اب اللہ تعالیٰ یہاں پر رسالت کو ایکسپلین کر رہے ہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا پارٹ ہے. تو یہاں پر اب رسالت کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے. وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، فی ریبن، کسی شک میں، مما نزلنا علی عبدنا، اس سے جو نازل کیا ہے ہم نے اپنے بندے کے اوپر. یعنی
قرآن کس سے لنک کرتا ہے, کس سے اٹیچڈ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب کوئی انسان قرآن پر ایمان لائے گا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی وہ ایمان لا رہا ہوگا. تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اس بات, کوئی شک ہے تمہیں اس بات کا اور کس چیز کے اوپر, کہ قرآن جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر اتارا ہے اس پر کوئی تمہیں شک ہے, تو کیا کرو, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, کہ پس لے آؤ کوئی صورت اس جیسی. ٹھیک ہے, اگر تم یہ کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ رہے ہیں, خود بنا رہے ہیں, ان کا دعویٰ یہی تھا کہ وہ خود بناتے ہیں, یہ کسی سے وہ سیکھ رہے ہیں, کوئی انہیں سکھا رہا ہے, یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, اگر یہ گھڑ سکتے ہیں تو تم بھی گھڑ لو, تم بھی کوئی اس چیز کوئی صورت بنا لاؤ. وَادْعُوا, اور بلا لو, شُهَدَاءَكُمْ, اپنے گواہوں کو, مِن دون اللہ, سوائے اللہ کے, ان کنتم صادقین, اگر ہو تم سچے. اگر تمہیں یہ کام اکیلے نہیں ہونا تو تم کیا کرو, اپنے ہیلپرز کو بھی بلا لو, اپنے سرداروں کو بھی بلا لو, اپنے لوگوں کو بھی بلا لو, اگر تم اس دعوے میں سچے ہو. اور اس کو مزید ایکسپلین کیا ہے, یعنی بارہا اس کو اللہ تعالیٰ نے, یہ چیلنج جو ہے بارہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. سورۃ یونس کی آیت نمبر 38 میں دیکھیں, ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین, کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود بنایا؟ کہہ دو تم ایک ہی ایسی صورت لے آؤ اور اس کے سوا جسے بلا سکو بلا لو, اگر تم سچے ہو تم ایک ہی صورت لے آؤ. پھر آگے آتا ہے سورۃ الحud میں آیت نمبر 30, ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین, کیا کہتے ہیں کہ تو نے قرآن خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکو بلا لو, اگر تم سچے ہو. یعنی اس دعوے میں اگر تم سچے ہو تو تم 10 صورت لے آؤ. سورۃ الطور کے آیت نمبر 33 اور 34 میں آتا ہے, ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون, یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود بنا لیا ہے بلکہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے ہیں. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, بس کوئی کلام اس جیسا لے آؤ اگر وہ سچے ہیں. یعنی بارہا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 10 صورتیں لے آؤ, ایک صورت لے آؤ, اگر تم سچے ہو تمہیں جو بھی ایزی لگے تم ویسا کر لو. اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ انہوں نے خود گھڑ لیا ہے, خود بنا لیا ہے, تو تم بھی بنا لو, لیکن پھر تمہاری ہیلپ جو ہے اللہ نہیں کریں گے, اللہ کے سوا جس کو چاہو تم بلا لو اور اپنی ہیلپ کروا لو. پھر آگے اللہ پاک کیا کہتے ہیں, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, پھر اگر نہ تم نے کیا, وَلَن تَفْعَلُوا, اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے. کیوں اللہ تعالیٰ اتنا ڈیفینیٹلی کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تو اللہ کا ہی کلام ہے, وہ انسان کا تو کلام نہیں ہے, نعوذ باللہ, وہ تو ہے ہی اللہ کا کلام. اس لیے اللہ تعالیٰ رزلٹ بھی بتا دے رہے ہیں, اور انہوں نے کوشش کی تھی لیکن ان سے ہو ہی نہیں پایا تھا. اس لیے اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے, اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور ویسے بھی تم کر ہی نہیں سکو گے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي, پس ڈرو اس آگ سے وہ جو وقودها الناس والحجارہ, ایندھن ہے اس کا انسان اور پتھر. کیونکہ تم کیا کر رہے ہو, تم انکار کر رہے ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو اور ان کی رسالت کا انکار کر رہے ہو. تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام یہ ہے کہ انسان اور پتھر جو ہیں آگ کے ایندھن ہیں. اعدت للکافرین, اور تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ کافر ہی ہے. تو اللہ پاک کیا انجام بتا رہے ہیں کہ تیار کی گئی ہے یہ کافروں کے لیے. پھر آگے آ رہا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, اور خوشخبری دے دیجئے انہیں جو ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور انہوں نے عمل کیے نیک. یعنی کون سے نیک عمل؟ جس میں اخلاص ہو اور طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو اور اس میں اخلاص ہو. اچھا, آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں آگ کا ذکر آئے گا, یعنی جہنم کا ذکر آئے گا, وہیں دیر اینڈ دین جنت کا بھی ذکر آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں اللہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہاں پچھلی آیت میں ڈرایا گیا, اب اس آیت میں ہمیں خوف دی جا رہی ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور پلس کیا کریں گے, نیک اعمال کریں گے. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ صرف ایمان والوں کے لیے نہیں, ایمان کے ساتھ جو نیک اعمال کریں گے تو دیر اینڈ دین وہ کیا انجام ملے گا؟ ان لہم, بے شک ان کے لیے ہیں, جنات تجری من تحتها الانہار, باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں, کلما, جب کبھی, رزقو, وہ دیے جائیں گے, منہا, من ثمرتن, ان سے کوئی پھل, رزقن, بطور رزق, قالو, وہ کہیں گے, ھذا الذی, یہ وہی ہے جو, رزقنا, دیے گئے ہم, من قبل, اس سے پہلے, وَأُتُوا, اور وہ دیے جائیں گے, بھی, اس سے, متشابہہ, ملتا جلتا. یعنی وہ بظاہر شکل اس کی دنیا کے ہی پھل جیسی ہوگی, جیسے انار کو جو ہے جنت کا پھل کہا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں
हम जब वो जन्नत में देखेंगे तो हम कहेंगे ये तो हमने दुनिया में भी खाया अनार ये वाला, तो जन्नत के फल में क्या खासियत बात हो गई, अब तो हम जन्नत में हैं, अब हमें दुनिया वाला फल क्यों दिया जा रहा है। तो वो फौरन बोलेंगे कि ये तो हम फल खा चुके हैं, ऐसा फल तो हम इससे पहले भी दिए जा चुके हैं। लेकिन अल्लाह पाक क्या कह रहा है, वअतू बिही मुतशाबिहा, लेकिन वो सिर्फ मिलता जुलता होगा, जायका उसका फर्क होगा, सिर्फ शक्ल उसकी मिलती जुलती होगी। वलहुम फीहा, और उनके लिए है अज़वाजुम मुतहरा, बीवियां होंगी निहायत पाकीज़ा। वहुम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। सबसे ज़्यादा जो बेस्ट इनाम है जन्नत के साथ हमेशगी है शामिल, दुनिया में हमेशगी नहीं है। हम सोचते हैं कि हम शायद हमेशा रहेंगे, हमें कोई तमन्ना नहीं होती, कुछ हमें ख्याल नहीं होता है कि हमने वापसी का सफ़र भी करना है। एक सफ़र पर हम चले हुए हैं जिसकी वापसी लाजिम है। किसी भी हम जगह पर सफ़र करते हैं तो क्या होता है, वापस लौट कर अपने घर हम आते ही हैं, चाहे कितने भी दिन को गए हों। तो ये बात हमने जहन में रखनी है कि हमारा भी वापसी का सफ़र बिल्कुल है, और वो यकीनी होगा। अभी हम सिर्फ सफ़र कर रहे हैं और सफ़र में से हम अपना सामान आखिरत का तैयार कर रहे हैं, और वापस हमने फिर आखिरत में जाना ही है। अंजाम हमारे सामने है, उइद्दत लिल काफिरीन, या फिर वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, की खुशखबरी ले लें फिर हम जन्नत की, या फिर जहन्नम की आग जो है काफिरों के लिए तैयार की गई है। ठीक है, तो हमारे लिए फिर इस आयत से करने का काम क्या है कि हमने ईमान लाना है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले ही हैं, ईमान ला चुके हैं। लेकिन ईमान के साथ हमने उस नेक अमाल भी करने हैं, और नेक अमाल में सबसे पहले क्या शर्त है कि इखलास हो, रियाकारी नहीं हो, लोगों की बड़ाई चाहना नहीं हो, और दूसरी क्या शर्त है कि तरीका जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकॉर्डिंग हो, यानी सुन्नत के मुताबिक हो। ठीक है, ये वाला हमारा करने का काम है। और हमने क्या करना है, हमने जो है इस वीक से एक इंडेक्स बनानी है, और इंडेक्स में हमारा हमने देखे, हमने 1 to 5 टॉपिक पढ़े सूरतुल बकरा की इंडेक्स से, और इसमें हमने देखा डिटेल ऑफ इनाम याफ्ता लोग यानी मुत्तकीन की सिफात देखी। 6 and 7 में हमने मग़ज़ूबी अलैहिम यानी काफिर के बारे में पढ़ा। 8 to 20 मुनाफिकीन की सिफात हमने पढ़ी यानी ज़ालिमीन की डिटेल पढ़ी। और उसके बाद हमने फिर आयत नंबर 21 से 22 यानी 21 एंड 22 में हमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की यानी तौहीद की डिटेल पढ़ी। 23 एंड 24 में हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बारे में पढ़ा, और 24 में हमने जहन्नम की वाइद भी सुनी, और 25 में हमने मुत्तकीन की खुशखबरियाँ सुनी। ठीक है, तो ये वाली हमने इंडेक्स साथ साथ अपडेट करते रहना है अपने कुरान पाक के साथ। इसमें आसानी ये होगी कि अगर हम फ्रंट पे रखेंगे अपनी, तो हमें कभी कोई भी टॉपिक पढ़ना है या कुछ भी हमें एकदम से होता है कभी कि अर्जेंट कि हमें बताना है किसी को, तो इस इंडेक्स से हमें फ़ायदा होगा। हम फ़ौरन अपना इंडेक्स खोलेंगे, उसके ज़रिए फिर हम आयत तक पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज की क्लास हमारी यहीं पूरी होती है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।